السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پردہ اور حجاب پر یہ میری آخری قسط ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پردہ اور حجاب کے بارے میں مسلم خواتین کو بھی قرآن و حدیث کے ذریعے معلومات ہونی چاہیے، تاکہ خواتین و حضرات کو کم سے کم اتنا تو ضرور معلوم رہنا چاہیے کہ اس بارے اللہ عز و جل اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ ہوائی باتیں غیروں میں جس طرح مشہور ہے، وہ لوگ جیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں تک جب وہ باتیں پہنچتی ہیں تو انہی باتوں کو حرف آخر سمجھ کر اس مسئلہ کو ہلکا لے کر اس پر توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور زمانے میں جو بے پردگی میں پردہ رائج ہے اسی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جھوٹ اس قدر سینہ تان تان کر بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، لہٰذا پردہ کی اور آوارہ گردی کو اتنا پردہ اور اتنا ترقی یافتہ بولا جائے، کیا جائے، کروایا جائے کہ وہی پردہ اور صحیح اور عزت والی چیز لگنے لگے۔ اس وقت مسلمانوں کے معاشرہ کا بھی یہی حال ہے۔ میں نہایت ہی ادب کے دائرے میں خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے اندر ایمان کا کچھ بھی جذبہ ہے تو سنجیدگی سے اللہ اور رسول کے فرمان کو جانیے اور اس پر عمل کیجیے۔ ہرگز جان بوجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی لعنت اور عذاب کا حقدار نہ بنائیے۔ قرآن شریف پڑھیے اور سمجھیے۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کی۔ اگرچہ اس آیت کا نزول کسی خاص واقعہ کی بنا پر ہے اور خاص ازواج مطہرات کا ذکر ہے، مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ واضح حکم یہ ہے کہ عورتوں سے ایک دوسرے مرد کو کوئی بھی استعمالی چیز، برتن، کپڑا وغیرہ وغیرہ لینا ضروری ہو تو سامنے آ کر نہ لیں، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اور فرمایا یہ پردہ کا حکم مردوں عورتوں دونوں کے دلوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس جگہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیے گئے ہیں ان میں عورتیں ازواج مطہرات ہیں، جن کے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کا حق اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ میں مفصل آ چکا ہے۔ دوسری طرف جو مرد مخاطب ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے، لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کے طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔ آج کون ہے جو اپنے نفس کو صحابہ کرام کے نفوس پاک سے اور اپنی عورتوں کے نفوس کو ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا موجب یا باعث نہیں ہے؟ مسئلہ حجاب اور پردہ کا یہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں، اس مسئلہ میں اتنی بات تو انبیاء اور صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے
کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے تکلف اختلاط میل جول نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیوں کا قصہ جو قرآن کریم میں پارہ 20 میں آیا ہے، اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں مردوں کا ہجوم تھا، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ صورت میں وہاں گزر ہوا، تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا، تو لڑکیوں نے 2 باتیں بتلائیں۔ اول یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا، مگر والد کے ضعف اور مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا۔ یہ حال قرآن شریف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتلایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش چلنا اور بے تکلف اختلاط میل جول پسند نہیں تھا، اور ایسے کام جن میں مردوں کے ساتھ اختلاط میل جول ہو وہ عورتوں کے سپرد ہی نہیں کیے جاتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردہ میں رہنے کا حکم اس وقت نہیں تھا، اسی طرح ابتدائی اسلام میں بھی یہی صورت جاری رہی۔ 3 ہجری یا 5 ہجری میں عورتوں پر اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض قرار دیا گیا، جس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ ستر عورت اور حجاب نساء یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نساء یہ 5 ہجری میں فرض ہوا۔ ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، اور حجاب صرف عورتوں پر۔ ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت میں یعنی تنہائی دونوں میں فرض ہے، حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط ملط یعنی ملا جلا دینے سے بہت سے شبہات، مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا عورت کا چہرہ اور ہتھیلی ستر عورت باجماع مستثنی ہے، یعنی یہ ستر عورت میں شامل نہیں، اس لیے نماز میں چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہو تو نماز بالاتفاق اور باجماع جائز ہے، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اجنبی مردوں سے پردہ میں چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنی ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل سورہ نساء کی آیت لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کے تحت تفصیل موجود ہے۔ میں نے بھی پہلی قسم میں کچھ اشارہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خواتین و حضرات، ہم اسلامی قوانین کو اور شریعت کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اس پر عمل کریں، اس میں دنیا اور آخرت میں میرے لیے بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔